کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خطرے کے پیش نظر موت کے گھاٹ اتار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ انہوں نے دریافت کیا، پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق یعنی سچائی کے لیے یہ آیت نازل کر دی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، البتہ حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی دوسری حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک یعنی ہلاک اور برباد کرنے والے گناہوں سے دور رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 جس نفس کے بلا حق قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے مقابلے کے دن بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک باز مؤمنہ بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی 5ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، اور مال لوٹنے والا لوٹ کے وقت مؤمن نہیں ہوتا، جبکہ لوگ خوف سے اور رحم کی خاطر اس کی جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں، اور تم میں سے خیانت کرنے والا خیانت کے وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ تم خود کو ان گناہوں سے ضرور دور رکھو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی 6ٹی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ قتل کرنے والا قتل کے وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ عکرمہ تابعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، اس سے ایمان کیسے چھن جاتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اس طرح، اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالا، پھر ان کو نکالا، پھر فرمایا، اگر توبہ کرے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے، اور اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر وضاحت کی کہ اس طرح ایمان آ جاتا ہے۔ اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں ایمان کا نور ہوتا ہے۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ اب اس حدیث کی وضاحت سنیں۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ کا مرتکب شخص مؤمن نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج فرقے کا یہی مذہب ہے، جبکہ اہل السنہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں سے کوئی مؤمن کافر نہیں ہو جاتا، البتہ اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے یعنی گھٹ جاتا ہے۔ اگر وہ تائب ہو جائے یعنی توبہ کر لے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کبائر کرتے کرتے فوت ہو جائے تو اللہ کی مشیت میں ہے کہ اسے بخش دیں یا عذاب دیں۔
یا یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ایمان کی نفی سے مقصود زجر و توبیخ ہے تاکہ وہ کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش رہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے لیکن در حقیقت نہیں کا صیغہ ہے کہ مؤمن در حالت ایمان زنا نہ کرے، شراب استعمال نہ کرے اور کسی کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ واللہ اعلم۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 7ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اگرچہ منافق روزہ رکھے، نماز ادا کرے اور خود کو مسلمان سمجھے، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 8ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، یعنی پکا منافق ہے، اور جس میں ایک خصلت ہے اس میں نفاق کی یہ خصلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ کہے اور جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 9ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو نر کی تلاش میں 2 ریوڑوں کے درمیان بھاگی پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ اور کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مقصود یہ ہے کہ منافق اپنی خواہش کا اسیر یعنی قیدی ہوتا ہے، جہاں سے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے، اور مادہ بکری کے ساتھ تشبیہ دینے سے شاید مقصود یہ ہے کہ منافق سے اس کی صفت رجولیت یعنی مردانگی چھن جاتی ہے، دلیری، مستقل مزاجی اور عزم مفقود ہو جاتا ہے اور صرف لالچ باقی رہ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 10ویں حدیث صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ہم اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا تم انہیں نبی نہ کہو کیونکہ انہوں نے اگر تم سے یہ لفظ سن لیا تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، مقصود یہ ہے کہ انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے سورہ بنی اسرائیل میں مذکور 9 واضح آیات کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اس جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، البتہ حق کے ساتھ یعنی حد یا قصاص کے طور پر قتل کر سکتے ہو۔ تم کسی غیر مجرم کو حاکم وقت کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے، نہ جادو کرو، نہ سود کھاؤ اور نہ کسی پاک باز عورت پر بدکاری کی تہمت لگاؤ، اور لڑائی کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرو، اور اے یہود ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا تب تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ تم میری پیروی نہیں کرتے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ پیغمبر مبعوث ہوتے رہیں، نیز ہمیں خطرہ ہے اگر ہم نے آپ کی اطاعت کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: نمبر 1، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، صاحب مشکات سے سہو ہو گیا ہے، جبکہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ وضاحت نمبر 2، یہود کے 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوں، اگر چومتے ہوتے تو احادیث میں اس کا ذکر ہوتا۔ اب اگر نو وارد آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتا ہے تو یہ ایسا واقعہ ہے جس سے دلیل لینا درست نہیں۔
واقع میں احتمالات کے امکانات ہیں اور احتمالات کی صورت میں استدلال درست نہیں۔ دراصل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے والے یہودی دربار رسالت کے آداب سے ناآشنا تھے، جیسا کہ عبد القیس قبیلے کے وفد کے ارکان نے رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں چومے، تو وہ واقعہ بھی احتمالات رکھتا ہے، لہٰذا استدلال درست نہیں۔ نیز پاؤں چومنے کی روایات صحیح نہیں، صرف ہاتھ چومنے کی روایات تعدد طرق کی بنا پر کچھ اصل رکھتی ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کے ہاتھ چومنے کی کوئی صحیح روایت نہیں، واللہ اعلم۔ وضاحت نمبر 3، اس حدیث میں یہودیوں کی کذب بیانی واضح ہے۔ اولاً وہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد سے ہمیشہ پیغمبر آتے رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آل داؤد سے نہیں تھے بلکہ آل اسحاق سے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی جانب دعا کی نسبت بھی یہود کی کذب بیانی ہے، اس میں بھی یہودی جھوٹے ہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی خوشخبری تورات، زبور اور دیگر الہامی کتب میں موجود تھی۔ تفصیل کے لیے علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہدایت الحیارى فی الرد علی الیہود والنصارى ملاحظہ فرمائیں۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 12ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے، اور اس کے سر پر سائے کے مثل رہتا ہے۔ جب وہ اس فعل سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی پہلی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا بات نہ کر لیں۔ وسوسے کے بیان کی دوسری حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم بہت گراں سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ وسوسے کے بیان کی تیسری حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ بس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی پہلی حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وسوسے کے بیان کی پہلی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا بات نہ کر لیں۔ وسوسے کے بیان کی دوسری حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم بہت گراں سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ وسوسے کے بیان کی تیسری حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ بس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔
وسوسے کے بیان کی چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ جنہوں نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بس جو شخص اس خیال کو پائے وہ کہے کہ میرا اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی پانچویں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا جن ساتھی اور فرشتہ ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ کے ساتھ بھی مقرر ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف یعنی میرے شیطان کے خلاف میری مدد کی ہے۔ وہ میرا مطیع یعنی فرما بردار ہو گیا ہے، اور وہ مجھے بس اچھے کام کا مشورہ دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی چھٹی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی ساتویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے وقت شیطان اس کو چوک مارتا ہے۔ بچہ اس کے چوک مارنے سے اونچی آواز کے ساتھ روتا ہے، البتہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت و برتری حاصل ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات ایسے ہیں جو کسی دوسرے پیغمبر کے نہیں ہیں۔ یہ دونوں اس لیے مستثنیٰ ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت رقم 35 میں یہ دعا مذکور ہے۔ وسوسے کے بیان کی آٹھویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چیخنے کا سبب شیطان کا چوک مارنا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی نویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، بعد از وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اس کے نزدیک اس شیطان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے۔ ایک شیطان ابلیس کے پاس آتا ہے، اس کو اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد از ایک اور شیطان آتا ہے، وہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں انسان اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف کی خلیج حائل کر دی ہے اور ان دونوں میں جدائی کرا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ راوی حدیث اعمش بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنے شیطان ساتھی کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ گلے ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی 10ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نماز ادا کرنے والے اس کو معبود بنائیں گے، البتہ آپس میں جنگ و جدال ممکن ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی 11ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں، میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، اس سے کہ میں ان خیالات کو زبان پر لاؤں۔ آپ نے فرمایا
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اس یعنی ابلیس کے معاملے کو صرف وسوسہ اندازی تک رکھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی 14ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ دریافت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کا خالق کون ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا قول ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کی امت اے نبی ہمیشہ کہتی رہے گی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ ہیں جنہوں نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وسوسے کے بیان کی 15ویں حدیث عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی آڑے آ جاتا ہے، مجھ پر قرات کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کے ساتھ اس سے پناہ طلب کرو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک دو۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس وسوسے کو ختم کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وسوسے کے بیان کی 16ویں حدیث قاسم ابن محمد تابعی رحمہم اللہ کہتے ہیں، ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے نماز میں وہم رہتا ہے اور کثرت سے رہتا ہے۔ قاسم رحمہ اللہ نے اس سے کہا، تم نماز میں مشغول رہو، تم سے وہم نہیں جائے گا یہاں تک کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ گے اور تم کہہ رہے ہوگے کہ میں نے نماز کو مکمل نہیں کیا۔ اس اثر کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کے بلاغات سے ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بلاغات کی اسناد قوی ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں پہلی حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تحریر کر دیا تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ عجز اور دانائی بھی، یعنی کسی کا عاجز اور بے بس ہونا اور کسی کا زیرک اور دانا ہونا، یہ بھی تقدیر سے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے ہاں جھگڑا کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اور کہا، آپ وہ آدم ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح یعنی اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں آباد کیا، پھر آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، آپ وہ موسیٰ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کرنے کے ساتھ منتخب کیا، یعنی آپ کو رسول بنایا اور آپ کے ساتھ خصوصاً گفتگو فرمائی اور آپ کو کتاب کی تختیاں عطا کیں جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی، اور آپ کے ساتھ سرگوشی کر کے آپ کو اپنا قرب عطا کیا، یعنی آپ کو خود سے نزدیک فرما لیا۔ آپ کتنا عرصہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو میرے پیدا کرنے سے پہلے تحریر فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، بھلا آپ نے اس میں پایا ہے کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ راہ ثواب سے بھٹک گیا؟
انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا درست ہے۔ انہوں نے کہا یعنی آدم علیہ السلام نے، کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے 40 سال قبل تحریر کر دیا تھا کہ میں وہ کام کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مناظرہ عالم برزخ میں ہوا اور آسمان میں ان کی ارواح یعنی روحوں کی ملاقات ہوئی۔ اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اس کو ہم ظاہر پر محمول کریں گے، اس کی کیفیت اور تشبیہ بیان کیے بغیر اس پر ایمان رکھیں گے، ہرگز تعویل نہیں کریں گے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو احتراماً سجدہ کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، اور یہ پہلی امتوں میں مشروع تھا، امت محمدیہ میں مشروع نہیں ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کا قول زیادہ صحیح ہے کہ سجدہ لغوی تھا، یعنی تواضع اور جھکنے کی شکل تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لیکن اسلام میں یہ سجدہ باطل قرار دیا گیا، اب جھکنا بھی نہیں ہے۔ تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے گناہ کے ارتکاب پر خود کو دلیر کرنا قباحت اور بے شرمی ہے، اس کا شرعاً اور عقلاً کچھ جواز نہیں ہے، لیکن کسی نافرمانی کے صادر ہونے پر پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا درست ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے خود کو تسلی دی اور اپنی بے چینی کو رفع کیا۔ بہرحال مصائب یعنی مصیبتوں میں تقدیر کا سہارا لینا درست ہے، گناہ میں ناجائز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب مدارج السالکین جلد 1 صفحہ 179 تا صفحہ 191 دیکھیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں چوتھی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جو صادق اور مصدوق ہیں، یعنی اللہ کے رسول سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی گواہی دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق یعنی پیدائش اس کی والدہ کے رحم میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتی ہے، بعد از 40 روز جمع ہوا خون، پھر 40 روز گوشت کا ٹکڑا، بعد از اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک فرشتے کو 4 کلمات دے کر بھیجتے ہیں، فرشتہ اس کے اعمال، اس کی تقدیر، اس کا رزق اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو تحریر کرتا ہے، پھر اس میں روح کو ودیعت کیا جاتا ہے یعنی روح کو ڈالا جاتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے تو وہ دوزخیوں والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص دوزخیوں والے افعال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں 5ویں حدیث سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ایک بندہ دوزخیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے جبکہ وہ جنت والوں سے ہوتا ہے، اور جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے جبکہ وہ دوزخ والوں سے ہوتا ہے، بس اعمال کا اعتبار تو خاتمے کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں 6ٹی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار صحابہ کے ایک بچے کے جنازے پر دعوت دی گئی، یعنی آپ کو اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے اور اس پر نماز پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس بچے کے لیے خوشی ہے، یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، اس سے کوئی برا فعل سرزد نہیں ہوا بلکہ اس نے برے اعمال کرنے کے وقت کو ہی نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تمہارا اعتقاد یہ ہے جبکہ صحیح بات اس کے خلاف ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا، ان کو جنت کے لیے پیدا کیا جبکہ وہ اپنے آبا
یعنی اپنے باپ کی پشت میں تھے، اور دوزخ کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا یعنی اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس وقت پر محمول ہوگا جبکہ آپ کو ابھی مسلمانوں کے بچوں کی فطرت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں 7ویں حدیث علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں متعین ہو چکا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا ترک نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کے علم میں سعادت والوں سے ہے یعنی نیک بختوں میں سے، اس کو سعادت کے عمل کی توفیق حاصل ہوگی، اور جو شخص اللہ کے علم میں بدبخت لوگوں میں سے ہے اس کو بدبخت بننے کی توفیق ملے گی۔ بعد از آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے عطیہ دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیک بات کی تصدیق کی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں 8ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کے حصے کو ثبت کر دیا ہے، وہ لازمی طور پر اس کو پائے گا۔ پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور انسان کا نفس آرزوئیں کرتا ہے اور شہوت پر آمدہ ہوتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا، آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کا حصہ ثبت ہے، وہ لازمی طور پر اس کو پانے والا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہشات کو ابھارتا ہے اور آرزوئیں پیدا کرتا ہے، لیکن شرمگاہ اس کی کبھی تصدیق کرتی ہے اور کبھی تکذیب کرتی ہے۔ وضاحت: اصل زنا شرمگاہ کو حرام جگہ پر استعمال کرنا ہے، یہی بڑا زنا ہے، اور اگر شرمگاہ محفوظ ہے تو زنا کا جرم بڑا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر عوامل کا زنا استغفار، وضو اور نماز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ زنا کے مقدمات ہیں، اصل زنا نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ وسوسے کے بیان